اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. ناظرین، ہیلتھ اسپیشل پروگرام ہیلتھ ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید. ہمارا پروگرام آپ نے پچھلے ہفتے دیکھا. ہمارا ٹاپک چل رہا تھا کمر درد اور ڈسک کے مسائل، شائٹیکا، فروزن شولڈر، یہ ہمارا ٹاپک تھا. تو ہمارے پینل نے ڈسکس کیا لیکن کچھ حصہ رہ گیا، اور آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. میں اپنے پینل کا تعارف کرواتا ہوں آپ سے. میرے ساتھ ڈاکٹر زبیریہ صدیقی صاحبہ ہیں، سیکرٹری جنرل سی ایچ پاکستان فیمیل ونگ، اور ان کے ساتھ ہمارے سینئر، ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوان بزرگ جناب ڈاکٹر بلال سندھو صاحب لیڈر ہیں سی ایچ پاکستان کے اور وائس پریزیڈنٹ پی ایچ ایم اے پنجاب. تو پچھلے ہفتے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کمر درد کی وجوہات، اس میں ہم نے ڈسک کا سلپ ہو جانا، اس کی احتیاط، اور اس میں ہومیوپیتھک ادویات سے علاج کے بارے میں ہم نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی تھی. لیکن چونکہ موضوع اور ٹاپک بہت لینتھی تھا تو یہ پورا ٹاپک ہم ڈسکس نہیں کر پائے تھے. تو جہاں تک تو ہو گیا تھا کمر درد اور ڈسک کا سلپ ہونا، اس کے آگے آج ہم شروع کرتے ہیں اپنے پینل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کمر کے مہروں کا دب جانا ہے. یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ڈاکٹر زبیریہ صدیقی صاحبہ آپ یہ بتائیں کہ کمر کے مہروں کا دب جانا یہ بھی ایک بڑا عام سا ایشو ہے. کسی بھی وجہ سے، چوٹ کی وجہ سے، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، کسی لمبی بیماری کی وجہ سے، بہت زیادہ بیڈ پہ رہنے کی وجہ سے مہرے دب جاتے ہیں. تو ان کا کیا ہومیوپیتھک میں علاج ہے؟ کیا کرتے ہیں ہومیوپیتھی طریقہ علاج میں ان کا؟ السلام علیکم، میں ڈاکٹر زبیریہ صدیقی. جو مہروں کا دب جانا ہے وہ 3 طرح سے ہوتا ہے. ایک تو مہروں کے درمیان جو جیلی ہے وہ کسی وجہ سے کم یا زیادہ ہو جائے، یا اس میں جو ہے وہ ڈرائینس آ جائے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہو جاتا ہے. اور کئی دفعہ جو ہے وہ زیادہ مطلب لیٹنے کی وجہ سے یا کسی لمبی بیماری میں آپ لیٹے ہیں تو وہ کمر کی جو ہڈی ہے وہ اندر کی طرف دب گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈفرنٹ اس میں آ جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آتا ہے کوئی چوٹ لگ جائے، مطلب آپ گرے ہو، کسی اونچائی سے گرے ہو اور آپ اس پوزیشن میں گرے ہو کہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی سیدھی تھی اور وہ اس کو چوٹ لگی اور وہ مہرے دب گئے. ٹھیک ہے، یہ 3 مختلف جو ہے حالتیں ہیں مہروں کے دبنے کی. اب جو پہلے ہم آتے ہیں اس میں کہ جو ڈسک کے درمیان جو اللہ تعالیٰ نے جیلی رکھی ہوئی ہے، مطلب ڈسک کو ایک خاص جگہ پہ رکھنے کے لیے، ایک آپ اس کی لینتھ پوری کرنے کے لیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہڈیاں رگڑ نہ کھائیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہڈیاں آرام سے جو ہے وہ جو ڈسک ہے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ نہ کھائیں، اس کو رکھے، مطلب سیدھا رکھے. تو اس کے لیے جو ہے وہ مختلف چیزیں آتی ہیں. یعنی کہ اگر آپ کی جو ہے وہ مطلب جیلی صرف اور صرف آپ کی خشکی کی وجہ سے، اچھا وجوہات جو خشکی کی ہے وہ سب سے زیادہ ڈپریشن آتا ہے، ہمارے کھانے پینے کے اس میں آ جاتا ہے، یورک ایسڈ آ جاتا ہے، وہ مختلف چیزیں، وہ بالکل مختلف چیزیں چلی جاتی ہیں جیلی کے خشک ہونے کی یا جیلی کے ذرا تھکنس زیادہ ہونے کی. اس میں بہت ساری میڈیسن آتی ہیں. اس میں سب سے میڈیسن جو آتی ہے وہ آتی ہے ہماری کالوسینتھس، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آتی ہے آرنیکا، بڑی اچھی میڈیسن ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کلکیریا کارب آتی ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے ساتھ اور خاص طور پہ جو جیلی کے لیے جو آتی ہے وہ میڈیسن آتی ہے پیٹرولیم بہت اچھی ہے، کلکیریا فلور بہت اچھی ہے. مطلب پیٹرولیم جو ہے وہ آپ کی جیلی کو، مطلب آپ کے جسم میں جتنے بھی فلوئڈ ہیں ان کو اس میں لیول پہ لے کے آتی ہے، اور سب سے جو آپ کے فلوئڈ جو ہیں وہ سارے اسی طرح چلتے ہیں. پیٹرولیم بہت اچھی میڈیسن ہے فلوئڈ کو صحیح رکھنے کی. اچھا، اس کے بعد آتے ہیں ہم لوگ اس طرف کہ کسی بیماری کی وجہ سے آپ
بستر پہ زیادہ لیٹے ہیں اور آپ کی جو ہے وہ ہڈیاں اس طرح لیول پہ نہیں رہیں یا کسی صورت جو ہے وہ ہو گئی ہیں، اس کے لیے ایک تو پہلے تو اس بیماری کا علاج، جس بھی بیماری کی وجہ سے آپ بستر پہ ہیں، ٹھیک، اس کے بعد جو سب سے پہلے جو آتی ہے نا میڈیسن، وہ آتی ہے ایکونائٹ، بیماری سے نکلنے کے بعد سب سے پہلی میڈیسن جو آپ بیماری سے نکلنے کے بعد آپ اس کو دیں گے وہ ایکونائٹ آئے گی، پھر آرنیکا آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد نکس فامیکا آ جاتی ہے، کیونکہ وہ obviously تو جو علامات کے وہ مطابق تو جو علامات چلتا کے ہے وہ مطابق آپ ساتھ ساتھ چلتے رہتے جی ڈاکٹر بلال سندھو صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے آج تو جوڑے ینگ ینگ لگ رہے ہیں آپ ماشاء اللہ. آپ کی نظر ینگ ہے نا، اس وجہ سے ہم ینگ نظر آ رہی ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے بھی کمر درد ہوتا ہے، یہ ایک بڑا عام سا لوگوں نے ایک بنائی ہوئی بات کہ جی ڈسک کا سلپ ہونا یا موروں کا دب جانا، اس کے علاوہ پٹھوں کے پل ہونے سے بھی کمر میں درد ہوتا ہے، وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کا کیا علاج ہے؟ وجوہات کیا ہیں؟ ذرا میرے ناظرین کو بتائیں. جی ڈاکٹر صاحب، پٹھوں کا عمل دخل اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے. ڈسک کو کنٹرول کس نے کیا ہوا ہے؟ جیلی تو ہے ہی ہے نا، اس کو بھی مسلز نے ہی کنٹرول کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، مسل جب سٹریس میں آئیں گے تو ٹینشن سے، ڈپریشن سے، تو اس سے بھی یہ مسل جو ہیں وہ ویک ہوتے ہیں، جس کے لیے اس میں دیکھیں مختلف ڈائٹ کا پورا نہ لینا، اس کا بھی عمل دخل اس میں بہت زیادہ ہے. گر جاتے ہیں تو مسل پھٹ بھی سکتے ہیں، ڈیمیج بھی ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ڈیو ٹو معاملہ ایکسیڈنٹ بھی ہاں جی ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہو جاتا ہے. اور میں تو اپنے ناظرین کو کہوں گا کہ آپ اگر آپ کو ایسی کوئی پرابلم آتی ہے تو آپ کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے رجوع کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کے سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہوں گے. جیسے ڈاکٹر زبیریہ صاحبہ نے فرمایا کہ اکارڈنگ ٹو سمٹمز، اس کی ریزن ہم نے دیکھنی ہے کہ آیا کہ ہیڈ انجری ہے، سر پہ چوٹ لگی ہے، اس کی میڈیسن اور ہے. پوری باڈی میں اگر چوٹ لگی ہے تو اس کی میڈیسن اور ہے. اگر ان کی کمر میں کوئی پرابلم آتی ہے تو ہر بندہ تو یہی کہتا ہے نا کہ آپ کے یہ چوتھے اور پانچویں مورے میں یہ جو ڈسک سلپ ہوگی، ہوتی بھی ہے کہ ایکس ریز میں دیکھا بھی جاتا ہے کہ اس میں جو نوکس ہوتی ہیں نا جو ڈسک کی، وہ اس کو سادہ لفظوں میں بتاتا ہوں جیلی کو کہ وہ حرام مغز ہوتا ہے، وہ بہت سینسٹیو ہوتا ہے. اس میں جب اس کی کوئی نوک گھس جاتی ہے تو پھر اس کو پین ہوگی، نہ اس سے اٹھا جائے گا، نہ اس سے صحیح طریقے سے بیٹھا جائے گا. یہ مسلز کی آپ نے بات کی ہے تو یہ مسلز کا ہی عمل دخل ہے. دیکھیں ہم یہ اپنی فنگرز کو ہلا رہے ہیں نا، یہ مسلز کی وجہ سے یہ فنگرز ہل رہی ہیں. اگر ہم بیٹھ رہے ہیں، اگر ہمارے مسلز کمزور ہیں، نیچے بیٹھیں گے کچھ چیز پکڑنے کے لیے تو گر جائیں گے. اگر ہمارے مسلز طاقتور نہیں ہوں گے تو اس کے لیے اپنی ڈائٹ جو ہے وہ استعمال اچھی کرنی چاہیے. آج کل جیسے کہ ڈاکٹر صاحب مہنگائی کا دور ہے، ہم لوگ کسی کو کہتے تو ہیں کہ آپ کیلشیم لیں، دودھ لیں، اتنا میٹ لیں، اتنی فلاں چیز لیں. ہم تو کہنے کی حد تک کہہ سکتے ہیں نا، پتہ نہیں اس بندے کی اتنی پاکٹ اجازت دیتی ہے کہ وہ چیزیں یہ استعمال کر سکے گا. تو کیا کرے پھر وہ کیا کرے پھر؟ وہ تو پھر دعا ہی کر سکتا ہے، یا پھر ہم جیسے قوت خرید جو ہے وہ آج کل بہت کم ہے. جی ڈاکٹر صاحب بہت کم ہے. میں اس چینل کے توسط سے یہ کہتا ہوں جس کی قوت خرید نہیں ہے وہ ہمارے کلینک میں آئیں، ہم ان کے ساتھ پورا کوآپریٹ کریں گے. ان کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی ٹینشن میں رہنے کی. ہم ہومیوپیتھ ڈاکٹرز کو یہ فخر حاصل ہے کہ جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے ہم ان کے ساتھ ان کے حساب سے چلتے ہیں. جو لوگ پیبل نہیں ہیں ہم ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ساتھ ہوں گے، ہم ان کو میڈیسنز دیں گے. اس میں میڈیسن آپ کو بھی پتہ ہی ہے کہ کون کون سی میڈیسنز آتی ہیں مسلز کو پاورفل کرنے کے لیے. کالی فاس بڑی اچھی اس میں میڈیسن ہے، میگنیشیا فاس بھی بڑی اچھی میڈیسن ہے، فولاد ہے، کلکیریا فلور بھی بڑی اچھی میڈیسن ہے.
فیرم فاسٹ بھی بڑی اچھی میڈیسن ہے. فیرم فاسٹ بہت ہاں اچھی جی، میڈیسن بہت ہے، اچھی میڈیسن خاص ہے. طور پہ خواتین میں جن میں کمر درد جو ہے وہ بچے کی پیدائش یا پیریڈز کی وجہ سے کمر درد ہو، فیرم فاسٹ بہت اچھی میڈیسن ہے. جی تو ڈاکٹر صاحب میں بس ناظرین سے یہ التماس ہی کر سکتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا ہٹ جائیں اپنی اس لائن سے. ہم دوسری پیتھی کو غلط نہیں کہتے، وہ اپنی جگہ پہ ہے. ہماری پیتھی ہومیوپیتھی ہے جس کے نقصانات نہ ہونے کے برابر ہیں، بلکہ مائنر بھی نہیں ہے. اگر کوئی ڈاکٹر اچھا ہو، سمجھنے والا ہو، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے جی نقصان نہیں ڈاکٹر ہوتا. زبیریہ، یہ جو کمر کے مسلز ہیں، ان کو پل ہو جانا، نمنس آ جانا، ان کی وجہ سے اگر کمر درد ہے تو اس میں کوئی ایکسرسائزز بھی ہیں جن سے ریکور ہو جائے؟ ایکسرسائزز تو اس طرح مطلب آبویسلی ساری خواتین جو ہیں، ایک تو ہم میں جو ہے نا وہ سب سے ہے کہ میں پھر وہی بات کروں گی، جو بچے ہیں مطلب جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ آ کے ماں کے پاس روئے، ماں نے یوں کر کے اٹھایا اور سیدھا اٹھا لیا، بجائے اس کے کہ ان کو صحیح طریقے سے اٹھایا جائے، یعنی کہ نیچے بیٹھ کے پھر ان کو گود میں لیا جائے. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہی قوت خرید والی بات آ گئی کہ اسٹالر نہیں ہوتے، کہ کہیں جا رہی ہیں تو بجائے اس کے کہ بچوں کو گود میں اٹھا کے لے کے جا رہی ہیں، وہ اس اسٹالر میں ڈال کے لے جائیں. ہماری تو خیر سڑکیں اور گلیاں بھی اس طرح کی نہیں ہیں کہ اس میں اسٹالر چل سکے، لیکن جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے خواتین میں. ٹھیک، اس کے بعد ایک چیز جو میں نے اکثر خواتین میں دیکھی کہ اب ہمارے ہاں جو ہے نا وہ جو جھاڑو اور موب اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ کھڑا ہو کے کیا جاتا ہے، اور کھڑا ہو کے بھی وہ ایکچوئل اسی پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ آپ سیدھے کھڑے ہیں اور آپ سارے کام کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے. ہم لوگ جو ہے نا نہ تو وہ کیا کہتے ہیں پاؤں کے بل بیٹھ کے ٹاکیاں لگا سکتے ہیں، جو کہ پہلے ہماری مائیں لگایا کرتی تھیں اور ان کی کمریں بڑی مضبوط ہوا کرتی تھی. بالکل. ٹھیک ہے، اور نہ اب جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے نا پراپرلی موب کو ہم اس کو اس طرح کرتے ہیں، ہم پورا یوں جھک کے اور اس کو کر رہے ہوتے ہیں. موب لگانے کا یہ ہے کہ اس کی وہ جو لمبی ڈنڈی ہوتی ہے نا وہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کی کمر سیدھی رہے، آپ سیدھے چلتے ہوئے کام کریں. ٹھیک، اس وجہ سے بھی ہوتا ہے. پھر جو ہے وہ تیسری چیز جو ہے نا وہ یہ آ جاتی ہے کہ کمر کے جو آپ کے جو مہرے ہیں، ہمارا یہ ہوتا ہے کہ خواتین گئیں کچن میں، آدھا گھنٹہ کام کیا، پسینے سے شرابو آئیں اور آتے ساتھ پنکھے کے آگے بیٹھ گئی. پنکھا کیا ایئر کنڈیشن کے آگے ایئر بیٹھ کنڈیشن جاتی کے بھی ہیں. آگے آگے بیٹھ جاتی ہے، کولر کے آگے جی. آگے بیٹھ جاتی ہے کہ جی گرمی بہت لگ رہی ہے اور پسینہ جو ہے وہ بہہ رہا ہے. خیر سے بالکل. وہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے اس کے جو ہے وہ کمر درد کی، خاص طور پہ، اور خاص طور پہ مسلز کے ویکنیس کی، کیونکہ ایک تو آپ کے نمکیات نکل چکے ہوتے ہیں پسینے کے ساتھ، پھر آپ ایک دم سے جو ہے وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں تو اس میں آپ جو ہے نا وہ ہو جاتے جی ہیں. ڈاکٹر زبیر صاحب، بلال سندھو صاحب، کہ کمر درد کے ساتھ ہی، کمر کے ساتھ ہی ہمارے شولڈر ہے. جی. اکثر اوقات ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں کہ ہمارا جو شولڈر ہے وہ جام ہو گیا ہے، یعنی کہ شولڈر جیم ہے اور فروزن ہے، جم گیا ہے، موومنٹ نہیں ہو رہی. تو اس کے لیے کیوں ہوتا ہے شولڈر جو ہے وہ فروزن کیوں ہوتا ہے؟ کیا ریزن ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس کی ریزنز ینگ لوگوں میں تو بہت کم ہوتی ہے. یہ میری ایج کے لوگوں کو تو ہو سکتا ہے، لیکن ینگ لوگ اس میں انوالو نہیں ہوتے. آپ کو تو ینگ کہہ رہے ہیں. جی میں ماشاءاللہ 61 میں جا رہا ہوں اور ینگ ہی ہوں الحمدللہ، لاکھوں سے بہتر ہوں، اللہ کا شکر ہے. ماشاءاللہ. یہ مجھے فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے. جی تو یہ جو چیز ہے اس میں بھی جو ہے دیکھیں، اگر ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ رائٹ اگر شولڈر اگر فریز ہوا ہے تو اس کی میڈیسن اور ہے، لیفٹ ہوا ہے تو اس کی اور ہے. جیسے لیفٹ ہوا ہے تو اس میں چیلیڈونیم بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، اس کی وجوہات، چیلیڈونیم ہماری لیور کی بیسٹ ریمیڈی ہے. تو رائٹ سائڈ پہ ہمارا لیور ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگراموں میں بھی یہ بتایا تھا کہ لیور جو انزائم دے رہا ہے پوری باڈی میں، اگر اس میں خلل آ جائے گا تو ساری باڈی آپ کی نکارہ ہو جائے گی. صحیح ہے. گرم سرد ہو جانا جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، یا اچانک سے کوئی چیز پکڑی، کسی نے ہاتھ کھینچ لیا، مسل آپ کا پل ہو گیا، یا آپ کا جوائنٹ جو ہے سلپ ہو گیا، اس سے بھی یہ معاملات ہو جاتے ہیں. تو
پچھلے دنوں میں وہ دیکھ رہا تھا ایک چینل پہ ڈاکٹر اشرف صاحب کی ویڈیو. میری ہی ویڈیو. ہاں جی، آپ کی ویڈیو دیکھ رہا تھا. بڑا اچھا آپ نے اس میں جو ہے وہ بتایا تھا. میں نے بڑا اس کو کیٹیگری الگ الگ کیا تھا کہ کس طرح سے فروزن شولڈر ہوتا ہے، کیا کیا اس کی ریزنز ہیں، اس کے ٹریٹمنٹ کیا ہے. جی. تو اور ڈاکٹر صاحب کس وجہ سے یہ شولڈر جو ہے یہ فروزن ہوتا ہے؟ فروزن شولڈر جو میرا کلینکل ایکسپیرینس ہے وہ ہے کہ خیر وہ جو انہوں نے بتایا وہ بھی ہے کہ بازو کھنچ گیا، کسی نے زور سے کھینچ لیا، یا مطلب چوٹ، مطلب آپ گرنے لگے اور اپنے آپ کو کہیں آپ نے روک لیا تو وہ آپ کا بازو جو ہے وہ دب کھا گیا، یا اس طرح کا ہوتا ہے. ایک دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بازو کا جوائنٹ ہے نا اس کے اندر بھی اللہ میاں نے بڑا اچھا رکھا ہوا ہے سسٹم کہ جب ہم کوئی بھی چیز ہلا رہے ہیں نا تو اس کے اندر اللہ میاں نے ایک جیلی کا پیڈ ٹائپ رکھا ہوا ہے کہ آپ اگر اوپر لے کے جاتے ہیں تو وہ نیچے کی طرف آ جاتا ہے، وہ مطلب ہلنے میں، آپ کی موومنٹ کرنے میں آپ کو آسانی دیتا ہے. اب کچھ وجوہات ہوتی ہیں کہ وہ وہیں پہ وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کے انزائم کی وجہ سے، آپ کے ٹھنڈے گرم ہونے کی وجہ سے، آپ کے کسی قسم کا جو ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے، آپ کے اسپیشلی شوگر کی وجہ سے، اسپیشلی جن لوگوں کو شوگر ہائی رہتا ہے ان لوگوں کو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا رائٹ والا بازو جو ہے، رائٹ والا شولڈر جو ہے وہ ایک دم سے مطلب ایک موومنٹ پہ آ کے رک جاتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ پورا ہم لوگ مطلب پورا اوپر تک نہیں لے کے جا سکتے. اور کئی دفعہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ کپڑے بھی نہیں پہن سکتے اس فروزن شولڈر کی وجہ سے. جی ایسے پیشنٹ آتے ہیں. ٹھیک ہے، میرے پاس بھی آتے ہیں ایسے، اور اسپیشلی جب خواتین آتی ہیں تو وہ مطلب ایک دم سے ان کو جو ہوتا ہے نا کہ وہ مدد ان کو جو چاہیے ہوتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں سطر پوشی میں، وہ بھی ان کو جو ہے وہ ان کے دل پہ لگ رہی ہوتی ہے کہ مجھے بلانا پڑتا ہے. خیر یہ تکلیف دہ بات بھی ہے، اصل میں ہم مسلمان ہیں سارے الحمدللہ، اور سطر پوشی تو ہم ویسے بھی اس طرح کی ہماری اور طرح کی ہے، پوری طرح جسم ڈھانپنا بہت ضروری ہے. تو اب اس میں جو ہے جب آپ کا رائٹ سائڈ والا شولڈر شوگر کی وجہ سے ہو، اس میں کئی دفعہ جو ہے وہ لیکسس آتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، ایکونائٹ آتی ہے. ٹھیک، اور ایکونائٹ اس وقت بھی آتی ہے جب آپ کو یوں محسوس ہو کہ جیسے آپ کے بازو جو ہیں وہ رک گئے ہیں. آپ کے بازو خوف میں یا اس طرح کے جو ہے نا، کہیں پہ بھی تھوڑا سا بھی ہوتا ہے نا تو آپ کے بازو رک جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی ایکونائٹ آتی ہے. اور دائیں طرف والا جو ہے وہ بازو اس میں لازم ایکونائٹ کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکسس ہے. لیکسس میں یہ ہے کہ آپ کا جو ہے وہ یورک ایسڈ بھی بڑھا ہوا ہوتا ہے لیکسس میں، آپ کی شوگر لیول بڑھا ہوا ہوتا ہے، اس میں بھی رائٹ سائڈ والا چلتا ہے. ٹھیک، اب کئی دفعہ ہوتا ہے کچھ پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی ان کو جو ہے ان کا تو نہ تو ان کو شوگر ہوتی ہے، نہ ان کا صرف ایک بلڈ پریشر ہوتا ہے، لیکن ان کے جو دونوں شولڈر ہیں نا وہ مطلب فریز ہو گئے ہوتے ہیں. وہ ایک خاص مومنٹ پہ وہ یہاں تک بھی نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی خود سے مدد سے اٹھ سکیں، ان کو کوئی نہ کوئی پکڑ کے اٹھانا پڑتا ہے. بلڈ پریشر ان کا ہائی ہوتا ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا ڈپریشن اور انزائٹی لیول اتنا بڑھ چکا ہوتا ہے کہ وہ ان کے بلڈ پریشر کو کنٹرول نہیں ہونے دیتا، جس کی وجہ سے یہ شولڈرز جو ہیں وہ دونوں فریز ہو جاتے ہیں. اس کے لیے ڈفرینٹ میڈیسن آ جاتی ہے. بلڈ پریشر کی تو آپ کو پتا ہے بیلاڈونا بھی آتی ہے، بلڈ پریشر میں میڈیسن بیلنس رکھنے کے لیے بیلاڈونا بھی آتی ہے. اس لیے مختلف چیزیں ہیں. میں پچھلے پروگرام میں بھی کہہ چکی ہوں کہ ہم لوگ مرض کا نہیں مریض کا علاج کرتے ہیں. ہمارے لیے جو بندہ آتا ہے وہ اسپیشل ہوتا ہے، وہ ایک اپنی انڈیویجول پرسنالٹی کے ساتھ آتا ہے، اور اس کی جو میڈیسن ہوتی ہے ہم اس کے ساتھ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. اس لیے ہومیوپیتھک کا یہی کہتے ہیں کہ سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے، حقیقت اسی لیے نہیں ہوتے. جی بلال صاحب، تو فروزن شولڈر ڈیو ٹو ایکسیڈنٹ، تو آپ اس کے ذرا ایکسپلین کریں. ڈاکٹر صاحب ایکسیڈنٹ جس وقت ہوتا ہے تو وہ سڈن ہی ہوتا ہے نا، اچانک ہی، کیونکہ اس کو تو بندے کو تو نہیں پتا ہوتا، بندہ ہو یا میل ہو یا فیمیل ہو کہ میرا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے. اچانک سے گرتا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی ایکونائٹ کا ذکر کیا، اس پہ سب سے اہمیت کی حامل سب سے پہلی میڈیسن ہی ایکونائٹ بنتی ہے. ٹھیک ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے چوٹ لگ گئی. چوٹ لگنے بعد دیکھیں مجھے چوٹ لگی ہے یہاں پہ، شولڈر یہ ہے، یہاں پہ کیسے ڈیمیج ہو گیا.
یا چوٹ ہی آپ کے یہاں لگ گئی، یا گرے یہاں پہ ہیں لگ بائک جاتی سے، ہے، ہاں گرے جی ہیں، گرے ہیں، چوٹ ہی یہاں لگی، ہاں جی، اس سے بھی جو ہمارے جوائنٹ ہے نا یہ ہل گئے، اس کے اندر جیسے جیلی ہوتی ہے جی جیسے. تو ڈاکٹر صاحب آپ یہی سے بات کا سلسلہ شروع کریں گے، مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. جی جی ٹھیک. تو ناظرین ملتے ہیں ایک بریک کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے جو آپ کو بہت فائدہ دینے والا ہے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے فوراً بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارا پروگرام ہیلتھ اسپیشل اور اسپیشل ٹی وی پہ ہمارا پروگرام چلتا ہے. تو ہماری جو ڈسکشن چل رہی تھی وہی فروزن شولڈر پہ تھی. ڈاکٹر بلال سندھو صاحب اپنی بات کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اگر آپ کا شولڈر جو ہے یہ فروزن ہوتا ہے تو اس کی کیا میڈیسن ہوں گی، اس کا پرہیز کیا ہوگا. تو میں چلتا ہوں ڈاکٹر بلال سندھو صاحب کی طرف کہ اپنی گفتگو کا سٹارٹ کریں. جی ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ میں نے ابھی بتا رہا تھا کہ اگر لیفٹ سائڈ کا آپ کا فریز ہوتا ہے تو پھر اس میں چیلیڈونیم آ جاتی ہے. اگر آپ کے رائٹ سائڈ کا فریز ہوتا ہے اس میں سینگونیریا بھی آ جاتی ہے، آرنیکا بھی آتی ہے، اگر چوٹ کے ساتھ آپ کا شولڈر فریز ہوا ہے تو. یا ڈپریشن سے ہوا ہے، دیکھیں ڈپریشن سے بھی شولڈر جو ہے نا وہ فریز ہو جاتی ہیں. اب ایک بندہ دھکے سے ہی اپنے آپ کو کہہ رہا ہو میں بیمار ہوں، جبکہ وہ بیمار نہیں ہوتا، وہ سائیکالوجیکل بیمار ہے. ہم اس وقت اس کے سمٹم لیتے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں اس کے اوپر. ابھی چند دن پہلے میرے پاس ایک پیشنٹ آیا، میرے معدے میں مسئلہ ہے، مجھے گیس ہو جاتی ہے، مجھے ایسے ہوتا ہے، مجھے ایسے ہوا. ہماری ایک میڈیسن ہے آرسینیکم البم، ایک ہفتے سے اس نے مجھے نا تھوڑا سا چکر میں ڈالا ہوا. میں نے اس کو ایک ڈوز دی آرسینیکم البم سی ایم کی، جو روزانہ میرے پاس آتا تھا، میرے سے ڈسکس کرتا تھا، وہ اگلے دن آ کے، دوسرے دن آ کے، تیسرے دن آ کے ڈیلی میں جی بہت بہتر ہاتھ بھی آیا، کہتا ہے میں بہت بہتر ہوں جی، میں اپنے آپ کو بالکل ٹھیک سمجھ رہا ہوں. تو اس طریقے سے ہی ہماری میڈیسن جو ہے اگر سمٹمس پہ آ جائیں تو ایک ڈوز ہی ہمارا کیس سیدھا کر دیتی ہیں. ایسے ہی ہے نا کہ پیشنٹ ہمیں صحیح طریقے سے سمٹم نہیں دیتا، ہم اگر اس سے چھڈو جی چھڈو، پیشنٹ ایسے کہتا ہے مینوں درد اتنے ہون ڈی پوچھن ڈے ہو تسی میرے کو کچھ اور. یہ چیزیں ہیں کہ پیشنٹ کو بھی چاہیے کہ ڈاکٹر کے ساتھ کوآپریٹ کرے. اگر ڈاکٹر ان سے سمٹم لے رہا ہے تو ان کا کام ہے کہ سمٹم دینا. ڈاکٹر کے پاس اتنا ٹائم تو ہوتا نہیں ہے کہ ایسے فضول باتیں کرے کسی پیشنٹ کے ساتھ بیٹھ کے. ہم نے جو ریلیٹڈ ان کے چل رہا ہوتا ہے اس کے حساب سے ہم نے سمٹمس لینی ہوتی ہیں. جی تو اب ہم نے فروزن شولڈر میں ایک تو ڈسکس کیا کہ یہ ڈپریشن سے بھی ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. نمبر 2 پہ ہوتا ہے روڈ ایکسیڈنٹ سے بھی ہوتا جی ہے. ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور کیا وجوہات ہوتی ہیں فروزن شولڈر؟ اس کے علاوہ وجوہات جو ہیں وہ ہائی بلڈ پریشر ہے جو کنٹرول میں نہ آ رہا ہو، بالکل. یورک ایسڈ بھی ہے، یورک ایسڈ ہے جو کنٹرول میں نہ آ رہا ہو. کیونکہ جب آپ کا ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے تو اس میں کئی خواتین جو ہیں وہ اپنے بازوؤں کو، کیونکہ آبویسلی ہائی بلڈ پریشر میں آپ کو پین زیادہ ہوتی ہے. بہت ساری خواتین سر درد اور کمر درد اور ٹانگوں میں درد، خاص طور پہ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے وہ ان کے جو مسلز ہیں نا، ہاتھ بازوؤں کے، ٹانگوں کے جو مسلز ہیں، جب کمر کے مسلز بھی آپ کے پل ہوں تو ہاتھوں میں بھی درد ہوتا ہے. ہاں وہی نا، وہ ان کو فیل ہو رہا ہوتا ہے.
अच्छा اس میں جو ہے اس میں وہ پھر وہ ان کی موومنٹ کم ہو جاتی ہے. جب موومنٹ ان کی کم بلکہ ہوتی یورک ایسڈ سے بھی ساری یہ پینز آ جاتی ہیں. ہے بالکل سیم سمٹمز. وہی تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں مین سمٹم کا پتہ چلے تو ہم لوگ جی اس کا علاج کریں, کیونکہ بلڈ پریشر میں بھی وہی سمٹم آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن بلڈ پریشر کی میڈیسن بالکل ڈفرینٹ ہے, اس میں ہم بیلاڈونا ایڈ کریں گے. لیکن اگر یورک ایسڈ کی آ رہی ہے تو اس میں ایبنس کاسٹک ایڈ کریں گے, ٹھیک ہے نا, لائکوپوڈیم ایگنس آئے گی. تو اس لیے وہ بالکل ڈفرینٹ آرٹیکا یونس آئے گی. آرٹیکا. اچھا میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے ڈاکٹر جی. صاحب, ابھی ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں فروزن شولڈر اور آپ ساتھ ساتھ میڈیسن بتا رہے ہیں. جی اچھا میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی, ایک پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے اور وہ آ کے بتاتا ہے کہ میرا تو یہ کندھا اوپر نہیں ہو رہا, تو آپ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ہومیوپیتھی میں مرض کا نہیں مریض کا علاج کیا جاتا ہے, تو آپ کہاں سے اس کے سمٹم لینے شروع کریں گے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ میں اس مریض کا علاج کیسے کروں؟ جی ڈاکٹر صاحب ہمارے جو سمٹم لینے کا طریقہ کار ہوتا ہے نا, سب سے پہلے مائنڈ سمٹمس, ٹھیک ہے, اچھا. وہ کیا سوچتا ہے, کیا پسند کرتا ہے, کیا کھاتا ہے, کیا پیتا ہے. بہت ٹھنڈے مشروب پیتا ہے, اس کو میٹھا پسند ہے کھانے میں, نمکین پسند ہے, اس کو نیند کیسی آتی ہے, آیا کہ وہ نیند سے پہلے وہ کروٹیں تو نہیں لیتا. اس طریقے سے ہم سمٹم کی طرف آتے ہیں. ہماری جو بکس ہیں نا آج کی مثلا نیند سے پہلے کروٹیں لینے سے فروزن شولڈر کا کیا تعلق ہے؟ جی وہ اگنیشیا کے سمٹم ہے ڈاکٹر صاحب, اچھا اگنیشیا کے سمٹم ہے. جلدی نیند نہ آنا, جلدی نیند نہ آنا, سارا دن کی فلم اس کے ذہن میں گھوم رہی ہوتی ہے, وہ کبھی اس سائڈ پہ کروٹ لیتا ہے, کبھی اس سائڈ پہ کروٹ لیتا ہے, تو ظاہر ہے اس کا مائنڈ ریلیکس ہوگا تو وہ پہلے آپ نے مائنڈ کے سمٹم لیے. ہاں جی. اب پین اس کی کمر میں ہے, سمٹم اپنے مائنڈ کے لیے, پھر اس کے بعد کیا کیا؟ پین جب وہ کہتے ہیں میری کمر میں درد ہے, کمر میں درد ہے, آپ کی کمر میں درد کس وقت زیادہ ہوتی ہے؟ ہم یہ دیکھیں ہمارا طریقہ کار جو ہے, آگے جھکنے سے زیادہ ہوتی ہے, سیدھا ہونے سے زیادہ ہوتی ہے, سکون کیسے ملتا ہے؟ جھکنے سے سکون ملتا ہے یا سیدھا ہونے سے سکون ملتا ہے یا لیٹنے سے سکون ملتا ہے؟ بعد کے پیشنٹ ایسے اکڑتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے. ہاں جی, تو وہاں پہ ڈائسکوری آئے گا ڈاکٹر صاحب, سیدھی سیدھی میڈیسن. یہ میڈیسن وہ لوگ سمجھیں گے جو ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں, پیشنٹ کو تو نہیں اس کا پتہ چل. اچھا آپ نے مائنڈ کے سمٹم لیے, پھر اس کے بعد؟ ہاں جی, پھر اس کے بعد ہم نے اس کے حساب سے ہم سلیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہماری جو میڈیسن ہوتی ہے نا, ہم جو سمٹم لے رہے ہوتے ہیں نا, وہ ہم سمٹم ہی نہیں لے رہے ہوتے, ہمارے ذہن کے اندر جو میڈیسن پڑی ہوئی ہوتی ہے نا, وہ میڈیسن چل رہی ہوتی ہے. جیسے بھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر صاحب نے کلکیریا کارب کا ذکر کیا تھا. کلکیریا کارب کا پیشنٹ کیسا ہوتا ہے, اس کے سٹول کے سمٹم کیسے ہوتے ہیں, اس کو پسینہ کیسے آتا ہے, پسینے پہ, ٹھیک ہے نا, پسینہ سب سے پہلے آتا ہے. یہ چیزیں ہم لوگ کلکیریا کارب تو ہمارے سامنے بھی بیٹھی ہوئی ہے. جی جی وہ بیٹھی ہوئی ہیں, میں بھی کلکیریا کارب ہو سکتا ہوں, کیونکہ پلپلے مریض جو ہوتے ہیں نا وہ کلکیریا کارب کے ہی ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ تھائرائیڈینیم بھی ہو, ٹھیک ہے نا, اس میں بھی فروزن شولڈر آتا ہے. ہاں جی, اس میں بھی فروزن شولڈر آ جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں جی آپ ہاتھ اوپر کریں, وہ یہاں پہ آ کے اس کا وہ جی اس سے زیادہ مجھ سے نہیں اوپر ہو رہا, ہم پکڑ کے اوپر کرتے ہیں تو وہ درد سے چیختا ہے پیشنٹ. اچھا ایک بزرگوں کا ایک قول ہے جی کہ جو لوگ ٹانگیں کھول کے جتنی دیر زیادہ کھڑے رہیں, ان کی آنے والی نسل اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے. اس میں کیا سچائی ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ تو ایکسپیرینس کی بات ہوگی, جس نے بھی یہ بات لکھی ہے اس نے اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے لکھی ہے. جو جتنا زیادہ دیر کھڑا رہتا ہے ٹانگیں کھول کے, زیادہ دیر کھڑا رہنے سے اس کی کمر مضبوط وہ ہوتا ہی مضبوط ہے. جو زیادہ دیر کھڑا رہے گا وہ مضبوط آدمی ہے, اس کے مسلز بھی مضبوط ہیں, اس کی بونز جوائنٹ بھی مضبوط ہیں. جو صحیح طریقے سے کھڑا نہیں ہو سکتا نا, کبھی ایسے کر رہا ہے, کبھی ایسے کر رہا ہے, کبھی ایک ٹانگ. یہ پروسیس ہم ڈسکس کر رہے ہیں جی فروزن شولڈر کا, کیا ہومیوپیتھک ڈاکٹر اس میں ایکسرسائز بھی کرواتے ہیں؟ جی ایکسرسائز بتاتے ہیں, کرواتے تو نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, ہم نے تو بتانے کی حد تک ہی کہنا نا کہ آپ چلا کرو, ایکسرسائز کیا کرو. اس میں جو آپ مارننگ واک میں, اگر آپ تو ڈیلی جاتے ہیں پارک میں, دیکھتے ہوں گے
کہ کیسے ایکسرسائز ہوتی ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں، وہ کیا ہے، وہ آپ کے جوائنٹس کی، پوری باڈی کی، پورے مسلس کی ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے. ہم ایک تو آکسیجن لیتے ہی نہیں ہیں صحیح طریقے سے مارننگ میں. نہیں جی مارننگ میں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ایوننگ میں چلے جاتے ہیں. ایوننگ میں کیا لینے جانا ہے آپ نے؟ مارننگ میں جائیں، آپ کو جو ٹریز ہیں وہ آپ کو آکسیجن، بہترین آکسیجن آپ کو دے رہی ہوتی ہیں. اچھا ہاں جی. جی ڈاکٹر صاحب، فروزن شولڈر کے بارے میں آپ کیا فائنل اس کو کنکلوڈ کرتی ہیں؟ فروزن شولڈر جو ہے اس کے لیے سب سے پہلی بات جو میرے حساب میں، اور جو میں نے کچھ پیشنٹس کے ساتھ کیا بھی، پلس 45 کی جو پیشنٹس میرے پاس آئی تھی، اور طریقہ بھی کامیاب رہا. ایک تو ان کو کندھے کی ایکسرسائز بتائی، ٹھیک ہے، جو دیوار کے سامنے کھڑے ہو کے آپ آہستہ 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 اوپر بازو کریں، یہ جو ہاں آرام آرام سے کریں، اور وہ 3 سے 5 دفعہ سے شروع کریں اور 15-20 دفعہ کی طرف چلے جائیں، اور یہ دن میں آپ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے میں نے ان کے کھانے پینے میں جو ہے وہ چکنائی کم کروائی. ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جی سب سے پہلے آئل ڈالا جاتا ہے، اس میں پیاز بھونا جاتا ہے، پھر کھانا پکایا جاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، ہم لوگ ابال کے کوئی چیز نہیں کھاتے. صحیح کیا. ٹھیک ہے، ہم لوگ یہ نہیں، مطلب اب میرے پاس ایک اور پیشنٹ آیا تھا اسی طرح کمر درد کے ساتھ نا، اور اس کو جو ہے وہ کانسٹیپیشن تھی. خیر میں نے اس کو میڈیسن بھی دی، اور ساتھ میں نے اس کو یہ بھی کہا کہ وہ جو کیبج ہوتی ہے نا، بند گوبھی، جی جی یہ ابال کے کھاؤ. ٹھیک، اب 2 دن تو اس نے کھا لی، ٹھیک ہے، تیسرے دن اس نے مجھے کہا ڈاکٹر صاحب بڑی بد ذائقہ ہے، میں نہیں کھا سکتا. صحیح. میں نے کہا آپ ٹھیک ہو گئے؟ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں. مطلب تیسرے دن تک وہ ماشاءاللہ اپنے ان سمٹم سے باہر آ چکے تھے، اور بالکل سیدھے چل کے اپنے پاؤں پہ چل کے میرے پاس آئے تھے. ٹھیک، اب وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمارے کھانے پینے کی اس طرح کی ہے ہی نہیں، ہمارا سسٹم ہی نہیں جیسے ہے. ہومیوپیتھی کا ایک معجزہ ہے، کافی پرانی بات ہے کہ میرے کلینک میں ایک آرمی کے کرنل صاحب تھے، وہ آئے تو انہوں نے کہا جی کہ میرا شولڈر جو ہے یہ فریز ہو چکا ہے، تو میں نے بہت ساری ایلوپیتھی کا ادویات یوز کر رہا ہوں، لیکن مجھے فرق نہیں پڑ رہا. درد ہٹتی ہے، پھر شروع ہوتی ہے، ہٹتی ہے، انجیکشن بھی لگا چکا ہوں. تو اس میں آپ کی ہومیوپیتھی کیا کرتی ہے؟ تو مجھے الحمدللہ اتنا پراؤڈ تھا اپنی ہومیوپیتھی پہ، تو میں نے کہا جی کہ اگر میں آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے ٹھیک کر دوں، تو کہتے ہیں جی کہ میں بیٹ لگائیں، اگر آپ میرا شولڈر ابھی چلا دیں، جو کہ میں اوپر نہیں کر سکتا اپنا ہاتھ، اگر آپ ابھی چلا دیں تو لاہور کے جس ہوٹل میں کہیں میں آپ کو کھانا کھلاؤں. اور الحمدللہ ہومیوپیتھی نے چلا دیا تھا. ماشاء اللہ. تو فروزن شولڈر میں میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ کمر کے مسائل پہ جیسے ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو اس میں ایک یہ بڑا اہم یہ ٹاپک تھا فروزن شولڈر. اگر خدا نخواستہ آپ یا آپ کا کوئی عزیز فروزن شولڈر کے مرض میں مبتلا ہے تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، فکر مند نہیں ہونا. پاکستان کے کسی بھی، جہاں بھی آپ رہتے ہیں، کسی کوالیفائڈ ہومیوپیتھی ڈاکٹر کے کلینک پہ جائیں، انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی. اب اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی ایک ریلیٹڈ ایک اور مرض ہے جس کو ہم شائٹیکا بولتے ہیں. تو یہ شائٹیکا کیا ہے، یہ ذرا میرے ناظرین کو بتائیں. ڈاکٹر صاحب شائٹیکا کے میں ابھی 2 دن پہلے فیصلہ آباد گیا تو مجھے ایک پیشنٹ وہاں پہ ملے. جی یہ میرے ایکس ریز ہیں، میں نے 4 مہینے یہ اس کی فزیو بھی کروا چکا ہوں. مجھے یہاں سے درد نکلتا ہے، یہ بیک سائڈ سے، اور پھر آتا ہے ہپ جوائنٹ میں. ہپ جوائنٹ سے درد نکل کے میری ٹانگوں کے نیچے جاتا ہے. کہہ رہے تھے جی میں 90,000 روپیہ استعمال دے چکا ہوں ڈاکٹر یعنی کہ کو، ادویات میں خرچ کر چکا ہوں، اور ایک رتی بھر مجھے فرق نہیں پڑا. فیصل آباد سے میں لاہور آتا ہوں سیشن کروانے کے لیے، 1 ہفتے میں وہ 7 سیشن کرواتے ہیں ڈیلی ایک ٹائم. فی سیشن ان کی جو فیس ہے اتنی بنتی ہے، میڈیسن وہ اب نہیں دیتے، اب صرف وہ ایکسرسائز کرواتی ہے. میں نے کہا بھائی میں آپ کو میڈیسن لکھ کے دیتا ہوں، آپ یہ استعمال. کہتے نہیں جی ہم نے تو بڑے بڑے ڈاکٹر نہیں چھوڑے،
پاکستان کے جو نامور ڈاکٹر ہیں وہ نہیں چھوڑے تو آپ نے کیا ٹھیک کرنی ہے؟ وہ مجھے مان ہی نہیں رہے تھے. یار ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ایک ڈاکٹر ہوتا ہے, یہ کوالیفائڈ ہوتا ہے, آپ ہمیں ایکسیپٹ تو کرو. یہ وہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے جن لوگوں کے مائنڈ نہیں ہے, مائنڈ سیٹ میں ہے ہی نہیں ہومیوپیتھک. ان کی نظر میں جسٹ ڈاکٹر ایک ایلوپیتھک ڈاکٹر ہی ڈاکٹر ہوتا ہے. آپ یقین کہتے جی میرے درد بڑی ہو رہی ہے, میں کہتا ہوں, میں نے کہا یار آپ یہاں پہ چنیوٹ بازار ہے وہاں سے آپ میڈیسن یہ منگوائیں. بیچ میں ڈاکٹر صاحب میں نے کلکیریا فلور 1M کی بھی منگوا لی, میگنیشیا فاس بھی منگوا لی, آرنیکا ریسٹاکس نیفائلم سارا کچھ منگوا لیا. میں نے ان کو جسٹ آرنیکا ریسٹاکس اور نیفائلم 200 کی ایک ڈوز دی. ہم چائے وائے پینے لگے. چائے وہ پہلے اٹھتے ہوئے جناب تھوڑا سا مشکل سے اٹھتے تھے, وہ ایک دم اٹھے اور اٹھ کے چائے وائے سرو کرنے لگے, کرتے بیٹھتے اٹھتے. میں نے کہا جی آپ کو وہ جو پین ہے کمر میں, کہتے ہاں وہ کہاں آپ تو بڑے ایکٹیو پھر رہے ہیں. کہتے ہاں یار مجھے نا ایسے ایسے کرنے لگے. کہتے مجھے تو بہت بہتر فیل ہو رہا ہے, ابھی ایک ڈوز کھائی. میں نے کہا آپ یہ کھائیں اور باقی چیزیں چھوڑ دیں. ہم نے وہ بات کرنی جو کلینکل ایکسپیرئنس میں ہے. چاول چھوڑ دیں, حالانکہ چاول نقصان دہ نہیں عام بندہ کھائے تو. بینگن کھائے کوئی نقصان دہ نہیں عام بندہ کھائے. ایک صحت مند بندہ اگر دیکھیں بیف کھا رہا ہے, بیف بادی پن میں آ جاتا ہے. اس کا یہ بیسکلی کام ہوتا ہے ایک ڈائٹیشین کا. لیکن ہم ہومیوپیتھک ہیں, ہم ڈائٹیشین بھی ہیں, ہم آکو پنچر بھی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ان کو طریقے بتاتے ہیں, لیکن ہماری وہ باتوں پہ بلیو نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ ہماری فیس بڑی تھوڑی سی ہوتی ہے. آیا جلدی سے ٹائملی آیا, فارغ ہے, دکھایا چلے گئے. یہ لوگ سمجھتے ہیں اس کو ڈاکٹر جو 2 گھنٹے آپ کو باہر بٹھا کے رکھے. ہمیں تو یہ پتہ نہیں کون سی مخلوق شیٹیکا پہ بات کرنے لگا ہوں مزید آگے. اس کو شیٹیکا میں دیکھیں جی, اس کا شیٹیکا کیا ہے, ہاں جی, جو بیک بون ہے نا, بیک بون میں درد نکلتی ہے, اس میں شیٹیکا میں, یہ اس کو بھی کہتے ہیں شیٹیکا, جن کے ڈسک سلپ ہو جاتی ہے اس کو بھی شیٹیکا میں لیتی ہیں. حالانکہ وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, اس کو چوٹ بھی نہیں لگی, کچھ بھی نہیں ہوا. ہاں کوئی اس نے زبردستی کی ہوگی, جیسے جھکنے میں جلدی سے جھک کے کوئی نہ کوئی چیز اٹھائی ہوگی یا کسی سے زور آزمائی کی ہوگی, تو اس وجہ سے بھی شیٹیکا کہہ سکتے ہیں ہم. جی ڈاکٹر صاحب, شیٹیکا ایک تو یہ ہے کہ لوئر پورشن میں پین سٹارٹ ہوئی اور پھر آپ کی تھائی سے نیچے گئی. کئی دردیں جو اوپر سے نیچے سے اوپر بھی آتی ہیں. ہاں جی آتی ہیں. ہاں بالکل. اس میں کیا آپ سمجھتی ہیں, کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اب پھر ہم ہومیوپیتھک کی اس میں زبان میں ہم کہتے ہیں, ہمیں تو ہومیوپیتھی کی زبان استعمال, ہاں وہی نا, عام زبان میں نہیں ہم لوگ استعمال کر سکتے. جو دردیں اوپر سے نیچے کی طرف جا رہی ہیں, کمر سے آپ کی ہیل کی طرف جا رہی ہیں, اس کے لیے میڈیسن جو ہے وہ بنتی ہے. نہیں پہلے تو یہ بتا کہ کیوں نیچے جاتی ہیں, وہ کس وجہ سے جاتی ہیں. اچھا میڈیسن تو خیر ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. اچھا اوکے. تو اوپر سے نیچے جانے والی جو ہے وہ ہے کہ آپ کے وہ جو مہروں کا گیپ ہے نا, اسپیشلی جو آپ کے لمبر کے مہرے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے جو مہروں کا گیپ ہے نا وہ کم ہو گیا, تو وہ اوپر سے نیچے کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. ہاں کسی وجہ سے ان کا ڈسک جو ہے وہ آپ کی تھوڑی سی اس وجہ سے ہو گیا کہ آپ کا جو ہے وہ اس میں گیپ آ گیا اور گیپ بڑا ہو گیا, تو وہ نیچے سے اوپر کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے. اچھا, یہ بیسک فرق ہے. اب دیکھیں دونوں چیزیں ایک ہی ہیں, مطلب آپ کے مہرے کا گیپ کا ہی ہے فرق, آپ کو پین وہی شیٹیکا ہی ہو رہی ہے, ٹھیک, لیکن ہومیوپیتھک میں دونوں کی میڈیسن ڈفرینٹ ہے, دونوں کی ڈفرینٹ, ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ کئی آپ کی جو ہے وہ کمر سے شروع ہوئی پین آپ کے ہپ بون میں آئی, اس کے بعد آپ کی جو ہے اس میں گھٹنے میں آئی, ہاں اس میں آپ کے گھٹنے میں آئی, اور اس کے بعد آپ کے جو ہے نا ٹخنے میں چلی گئی. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھٹنے تک ہی رک گئی, ٹھیک, یا یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑی نامراد ہے درد, بڑے لوگ اور بہت پریشان رہتے ہیں لوگ, چلنے پھرنے سے آپ کا اثر ہوتے ہیں, بیٹھ نہیں سکتے آپ. اور وجوہات پھر وہی آ جاتی ہیں کہ آپ نے کوئی وزن اٹھا لیا اور پرانا ہی آپ. اچھا, 2 میڈیسن اور ہیں جن میں سے آپ دونوں نے آج اس کا ذکر نہیں کیا, ریسٹاکس اور برایونیا.
آج جی دونوں نے وہ دونوں دوائیوں میں ڈسکس نہیں کیا. سر جی ریسٹاکس میں نے آرنیکا اور ریسٹاکس بتائی ہاں تو ہے بولیے. آپ کو, بولیے میں ریسٹاکس نے جو آپ ہے نے. وہ ریسٹاکس اور آرنیکا وہ آپ کے جو میرا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کا کسی وجہ سے جو ڈسک ہے اس کے باہر والے کونوں میں اضافی وہ جو ہے نا بن گیا ہو کیلشیم کی وجہ سے, وہ آپس میں اینکر ہو گئے ہوں. وہ جو جی اوپر نیچے ہوتے ہیں نا, وہ جب اینکر ہو جاتے ہیں نا تو پھر ہم آرنیکا اور ریسٹاکس ملا کے دیتے ہیں. وہ آلٹرنیٹ میں دیا جاتا ہے کہ مطلب اس وقت آپ نے آرنیکا کھانی ہے, اس وقت آپ نے ریسٹاکس کھانی ہے. وہ اس کے لیے بہت اچھے ہیں. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو چونکہ اینکر ہو جاتے ہیں آپس میں, پھنس جاتے ہیں وہ مورے. ٹھیک, کئی دفعہ اس میں سمٹمز یہ آتی ہیں کہ وہ جو جس شخص کو ہوا ہو یہ مطلب پرابلم ہوئی ہو کہ ان کے مہرے آپس میں اینکر ہو گئے ہیں, تو وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو جو ہے نا, کیونکہ جسم اس کا کام نہیں کر رہا ہوتا, اس کو دبانا پڑتا ہے, اس کو اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سیدھا ادھر ادھر کر کے اپنے آپ کو اس اینکرنیس سے جو ہے نکالنا پڑتا ہے. ٹھیک, اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ پہ ٹک کے نہیں بیٹھ سکتا. اچھا جی, اگر میری ایک اوپینین اور تجویز ہے, یہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ کمر درد کے کسی بھی مسئلے میں آپ جون سی مرضی دوائی دیں, ڈسکوریا دیں, آپ لیکسس دیں, ریسٹاکس دیں اور نیکا دیں, لیکن ساتھ میں 5 ضرور چلائیں. ہاں جی وہ وہ لازم ہے. بالکل صحیح. 5 کے بغیر آپ ٹریٹمنٹ کمپلیٹ نہیں کر سکتے. اس میں 5 قسم کے کیلشیم ہوتے ہیں نا. اسی لیے میں نے 5 کہہ دیا نا جی کہ اگر یہ وہ چلائیں تو فاسفورس کے ساتھ جو سونے ہے پہ سہاگا ہے. جی 5 سالٹس ہوتے ہیں جی اور جی وہ بہترین ہے, وہ سچ مچ. وہ تو آپ ایسے بھی آپ جی. دے تو دیں. ناظرین یقیناً آپ کو ہماری آج کی گفتگو بہت اچھی لگی ہوگی. آج ہم نے ڈسکس کیا فروزن شولڈر کو, بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا. اس کے ساتھ ہم نے اس کمر کے موڑوں کو دب جانا, مسلز کے مسائلز اور شائٹیکا, کمر اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی تمام بیماریوں کا ہم نے تفصیل کے ساتھ 2 پروگراموں میں ذکر کیا. ان کی وجوہات بتائیں, ہمارے پینل نے ان کے لیے ادویات. تو میرا اپنے ناظرین سے یہ مشورہ ہے کہ یہ جو ادویات جہاں پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں یہ آپ نے استعمال نہیں کرنے. دوائی آپ نے اپنے معالج سے, کوالیفائڈ ہومیوپیتھک معالج سے مشورہ کر کے ہی شروع کرنی ہے. امید ہے آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام بہت پسند آئے گا. ہمیں فیڈ بیک کے لیے ضرور ہمیں بتائیے گا تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھے اور ہم نئے نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی رہنمائی کے لیے, اپنے عوام کی رہنمائی کے لیے اپنا وقت دیتے رہیں. تو ہمارے ساتھ رابطہ کے لیے 0333 4229502 0333 422 9502 پہ واٹس اپ کر سکتے ہیں, رہنمائی لے سکتے ہیں, رائے دے سکتے ہیں, مشورہ دے سکتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنے گرد و پیش کا, اپنے خاندان کا, اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے ایک اگلے پروگرام میں ایک نئی مرض کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پاکستان زندہ باد, ہومیوپیتھی پائندہ باد.